اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارا موضوع چل رہا ہے ولادت سے پہلے جہالت۔ سیدنا انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باپ اپنی 2 بچیوں کی تربیت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں تو وہ قیامت کے دن اس طرح میرا ہمسایہ ہوگا جیسے میری یہ انگلیاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں باہم ملا کر دکھائیں۔ کتنی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ اس شخص کی کہ جو بچیوں کی پیدائش سے نفرت نہیں کرتا، ان کو برا نہیں جانتا، ان کو بوجھ تصور نہیں کرتا، بلکہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ کی رحمت سمجھتا ہے اور بہترین تربیت کر کے ان کو جوان کرتا ہے۔ ایسے ہی خوش نصیب کو قیامت کے دن جب پیغمبر بھی رب نفسی پکار رہے ہوں گے، اس وقت خاتم النبیین کے ہمسائیگی اور رفاقت نصیب ہوگی، یا یوں کہہ لیں کہ وہ تربیت تو اپنی اولاد کی کر رہا ہے، جبکہ اجر و ثواب اور درجہ اللہ کے ہاں اس طرح حاصل کر رہا ہے کہ رسول مکرم نبی رحمت کا ساتھ اور رفاقت جنت میں حاصل کر رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں بچوں کی بہترین تربیت کرنے والے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر حاضر ہوئی اور اس نے مجھ سے کسی چیز کا سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس صرف ایک کھجور ہی موجود تھی، میں نے وہی کھجور اس عورت کو دے دی۔ اس نے اس کھجور کے 2 حصے کیا اور دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیے، جبکہ اس کھجور سے خود کچھ نہ کھایا، پھر وہ چلی گئی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان بچیوں کے بارے میں امتحان میں ڈالا گیا، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے کامیاب ہو گیا تو وہ بچیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ بچیوں سے نفرت کرنے کی صورت اتنی ہولناک اور تکلیف دہ ہے کہ اس کے تصور ہی سے دل لرزنے لگتا ہے۔ مشرکین مکہ کے نزدیک بچی کا وجود ذلت و حقارت کا نشان تھا۔ اس کا نقشہ قرآن حکیم یوں کھینچتا ہے، جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد لوگوں کو کیا منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ جاہلیت کی آبیتی یوں سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ ناواقف تھے، ہمیں کچھ خبر نہ تھی، پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے اور اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بہت پیاری بچی تھی، میں جب بھی اس کو بلاتا وہ دوڑ کر میرے پاس آتی۔ ایک دن میں نے اس کو اپنے پاس بلایا تو وہ خوش دوڑی میرے پاس آئی، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ میں آگے تھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ایک گہرا کنواں تھا، جب میں اس کنویں کے پاس پہنچا تو رک گیا۔ لڑکی بھی میرے قریب آ گئی۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا کر اس کنویں میں پھینک دیا۔ معصوم بچی کنویں میں چیختی رہی اور بڑی درد بھری آہوں میں مجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اس کی زندگی کی آخری آواز تھی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رب راکھا۔